الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولو الصدق والصفاء والوفاء واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارے پیر کامل کامل آرا رہنما اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پرید الف یک لکی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دے تانیاں نے مار دیتا کچھ سجنی اکھاں تو دور ہویا ایک شیشہ لیا سی یار ویکھن لئی او بھی زمین تے ٹک کے چور ہویا بلے شالوں کی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا بھی نام منظور ہویا جس کا ہر ہر غلام اٹھائے رب رسول کا نام میرے خواجہ کی عظمت میں لاکھوں سلام جس کا ہر ہر بیان کرے تازہ امام ایسے امام الغیرت کی عظمت پہ لاکھوں سلام لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدد خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق محبت آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے ذوق شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مقين قلوب المؤمنين مل جاون یار دیاں گلیاں مل جاون یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی محشر وچ ساڑی بن جاوے محشر وچ ساڑی بن جاوے دنیا دی بنائی کی کرنی محشر وچ ساڑی
اساں چپ چپ دکھڑے سہنے دنیا نو کچھ بھی نہ کہنے بس یار دا نام لینے اساں حال دہائی کی کرنی جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دی چس گوا بیٹھے بس یار دے در دے آ بیٹھے اساں ہور کمائی کی کرنی مل جاون یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و الثناء بعد عاجزانہ معدبانہ اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ کے اندر فریاد ہے خالق کائنات صدقہ محبوب دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زلف بریدہ میرا مالک حق بول کے جناب نے سن کے مینوں اور توانوں اس سے عمل کر کے مالک شہادت والی موت نصیب فرمائے سب دوستانوں بھائیاں خصوصاً علماء اہل سنت عزت امام برادر مکرم عزت صدر احترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال احمد چشتی حزبی حسینی صاحب التجل العالی عزت امام برادر مکرم برادر اسکر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد صاحب و دیگر احباب انتظامیہ معفور بھائی نور محمد صاحب انتظامیہ مسجد جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا سب دوستانوں بھائیانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی انتہائی مختصر جناب دی کول اور میرے کول وقت ہے جناب دے اندر انشاءاللہ الرحمن اسا جان دیو اپنے علاقے دی کفیت نو کہ غالباً 9:15 دی کوئی پٹی چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کراں گا اس گھنٹے دے اندر ہی جناب کے سامنے جس موضوع دے اوپر گفتگو کراں گا اس موضوع کا عنوان ہے محبت مصطفیٰ کے تقاضے اور اسباب محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسباب اور تقاضے دوستان گرامی انشاءاللہ الرحمن جناب کے سامنے سورۃ توبہ شریف کی 10 نمبر پارہ دے وچوں آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اس دے وچوں بھی جناب نو انشاءاللہ الرحمن محبت مصطفیٰ دے چند گلاں باتاں چند پہلو جناب کے سامنے گوش گزار کراں گا دوستان گرامی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی دل محبت تو خالی نہیں توجہ ہے دوستان ہندے جو دے رہنا کیونکہ دیکھو کہ بڑا وقت والا انشاءاللہ العزیز آپ تقریباً 9:30 9:15 کے قریب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے اور بڑی جلدی پروگرام شروع ہے بڑی جلدی اختتام میں لے جا رہے ہیں تو تسا ہلدے جلدے رہنا اور کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ دی داد دیندے رہنا انشاءاللہ میں نے پتہ لگے کہ دوست احباب جڑے نا انہاں مولوی پہلی باری نہیں بیٹھیا کہ بھی مولویاں سنتے رہتے ہیں محبت نہ بولیے سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ رکھنا کہ محبت تو کوئی دل خالی نہیں محبت تو کوئی دل خالی نہیں ہر دل کے اندر میرے مالک نے محبت رکھی دل ایک ایسی چیز ہے دل ایک ایسی چیز ہے کہ پورے جسم دا ایک مرکز ہے پورے جسم دا دل مرکز ہے جس طرح چکی اپنے پڑ دے چل دی ہے نا ایویں دل اگر بندے دے اندر نہ ہوئے بندہ ختم ہے
بندے دے اندر دل ہے، بندہ زندہ ہے، بندہ دل دے نال ہی سارے کام کردا ہے. دل دے تے آئی نماز پڑھ لی، نہ آئی نہ پڑھی، دل نو اچھا دین دی گل لگ گئی، دل چ بیٹھ گئی، اگر دین دی گل چنگی نہ لگی پیچھا کر دیتی. دل کیتا علماء نال پیار کیتا، دل کیتا نہ کیتا، کہندے نے جی فلاں چیز تے فلاں دا دل لا گیا، فلاں تے میرا دل نہیں کیتا، فلاں چیز تے خام تے دل نہیں کر رہا، فلاں چیز نو دل مان نہیں رہا، دل بات نو تسلیم نہیں کر رہا. یعنی کہ ہر چیز جو بھی تیرے دل دے اندر اترے گی وہ تیرے دل تو ہی اگے ہر پاسے جائے گی. ہر جسم دے ہر اعضاء دا مرکز رب نے دل بنایا ہے، اور محبت دا مرکز رب سونے نے اپنے مدینے دے تاجدار کو بنایا ہے. تیرے میرے جسم دا مرکز، تیرے میرے جسم دا مرکز، توجہ ہے جی، تیرے میرے جسم دا مرکز یہ دل ہے، اور محبت دا مرکز آمینہ دا لال مدینے دا تاجدار ہے. کہ اگر دوستانے گرامی ہون کہتے ہیں محبت کئی رنگ دے اندر ہے. کوئی بندہ اپنے کاروبار نال پیار کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنی امام نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنے پنڈ نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنے شہر نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنے گاؤں نال محبت کرتا ہے، کوئی اپنے والدین نال پیار کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی مسجد نال پیار کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے شہر نال پیار کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے کاروبار اپنی سواری نال پیار کرتا ہے. دوستانے گرامی اسی طریقے نال پھر اگے بادل محبت آ گئی. کوئی بندہ لڑکیاں نال پیار کرتا ہے، کوئی کندے نال، کوئی کندے نال، کوئی استاد نال پیار کرتا ہے، کوئی اپنے پیر نال پیار کرتا ہے. یعنی کہ دل دے اندر محبت ضرور ہے. استاد دی محبت ہے، بھرا دی محبت ہے، ماں دی محبت ہے، بہن دی محبت ہے، بیوی دی محبت ہے، بچے دی محبت ہے، کنبے برادری دی محبت ہے، اور بندے دے دل دے اندر محبت ضرور ہے. ہر ایک نال بندہ پیار ضرور کرتا ہے. اے بندہ نہیں کہہ سکتا، اے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے دل دے اندر محبت نہیں. بندہ محبت ضرور کرتا ہے، بندہ محبت ضرور کرتا ہے، پیار ضرور کرتا ہے. لیکن فرمایا گیا ہے کہ محبت کر ضرور، ماں نال بھی پیار کر، پیو نال بھی پیار کر، بیوی بچے نال بھی پیار کر، لیکن انہاں ساری چیزاں نال ود پیار جڑا محمد مصطفیٰ نال ہونا چاہیے. جناب کو کوئی سمجھ آ رہی کہ ہر چیز کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کہے کہ نہیں جی میرے دل کے اندر کسے دی محبت نہیں، میرے دل کے اندر کسے دی محبت نہیں، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا. قبلہ علامہ بلال صاحب نے، مولانا مبارک صاحب نے، میرے نال محبت ہے، انہوں نے میرے نال محبت ہے، میرے استاد نے، انہوں نے مینوں پیار ہے. ٹھیک ہے، محبت تو دل خالی نہیں، لیکن ہر دل کے اندر پیار ضرور ہے. بندہ کاروبار کرتا ہے، روپیہ لاکھ لایا کاروبار کیتا، آگے سال میں کاروبار 2 لاکھ دا، 4 لاکھ دا، 5 لاکھ 6 لاکھ تے پہنچ گیا، اور بندے کو پیار ہو گیا کہ یار محبت ہو گئی، یار میرا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا. لیکن بزرگ فرماتے نے کاروبار دی محبت کے اندر ڈوب کے، گم ہو کے کدی مرکز محبت نو نہ بھول جاویں. بیوی نال پیار کر کے، اولاد نال پیار کر کے، اپنے کاروبار نال، جائیداد نال، مکان نال، گڈی نال، کوٹھی نال پیار کر کے کدی او حقیقی جو محب نے انہاں نو نہ بھول جائیں کہ جنہاں دے صدقے رب کائنات بنائی، کدی انہاں نو نہ بھول جائیں. ہر چیز نال محبت کر ضرور، لیکن آمنہ دے لال نال سب نال زیادہ پیار ہونا چاہیے. اے رب دا قرآن بیان کر رہا ہے. فضل احمد چشتی صاحب، قاری محمد احسان الحق چشتی صاحب. نعرے مالکان ہوتے ہیں، نوکران نعرے نہیں ہوتے. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. دوستان گرامی توجہ رکھنا کہ جناب کو بات پیش کر رہے ہیں. وقت کوئی ایسا دل جہنا محبت تو خالی نہیں. بندہ نوی گڈی لے لے، موٹر سائیکل نہ لے لے، بندہ رکشہ نہ لے لے، بندے کو اپنی سواری نہ محبت ہو جاتی. انہوں چاڑ پون یہ وہ ہر چیز رکھتا بندہ. گھر بنایا خوبصورت، گھر نال محبت کیتی، ہر چیز نال بندہ پیار ضرور کرتا ہے، محبت دل دے اندر ضرور ہے. لیکن اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ اگر انہاں چیزاں نالوں کہ جنیاں چیزاں میں جناب کو گنا گیا ہوں، والدین نے، بیوی بچے نے، کنبہ برادری، رشتہ دار نے، کاروبار ہے، مکان ہے، گڈی ہے، کوٹھی ہے، جائیداد ہے، اگر انہاں دی محبت اس آمنہ دے لال دی محبت نالوں ود گئی،
رب فرماتا ہے پھر عذاب کا انتظار کرے اچھا اگر انہاں نال پیار تو زیادہ کیتا نبی پاک دی ذات تو پھر فرمایا کہ توجہ احباب میرے میں رکھو اگر تسی انہاں نال پیار زیادہ کیتا نبی پاک دی ذات تو فرمایا کہ رب نے فرمایا پھر عذاب کا انتظار کرے ہر چیز دی حد ہے کہ ماں باپ بیوی دے پیار دے اندر بیوی دی محبت دے اندر آن کے کدی ماں باپ دا ادب نہ بھول جایا ماں باپ دا ادب دے اندر رکھ کے کدی استاد دا ادب نہ بھول جایا استاد دا ادب دے اندر رکھ کے کدی مرشد دی تعلیم نہ بھول جایا فرمایا کہ مرشد دی تعلیم دل وچ رکھ کے کدی صحابہ دی تعلیم نہ بھول جایا صحابہ دی تعلیم رکھ کے دل دے اندر کدی سونے مدینے دے تاجدار دی تعلیم نہ بھول جایا ہر ادب ہر تعلیم تھلے ہے میرے پاک مدینے دے تاجدار دا ادب تے احترام ساریاں چیزاں نال افضل زیادہ انہاں دے صدقے دے نال کائنات بنے انہاں دے صدقے دے نال سانو یہ زندگیاں ملیاں یہ سانو رونقاں ملیاں یہ مسجداں ملیاں دوستانے گرامی اور سانو اس بات اتے الحمدللہ فخر کرنا چاہیے کہ اساں سونے نبی یہ مسلمانہ کر پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد سونے نبی دا رب سونے نے سانو امتی بنایا آخر زمان نبی دا امتی بنایا مسلمانہ کر پیدا ہوئے تو دوستانے گرامی لیکن آج اسا اپنے دنیا دی آن دا مقصد اسا بھول گئے کہ رب نے سانو دنیا تے بھیجا رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں جناں نو انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا آج مسجداں ویران نے بازار آباد نے مسجداں ویران نے بازار آباد نے تو دوستان گرامی خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جنہاں نے سچی محبت جنہاں نے سچی اور سچی محبت کی تھی آمنہ دے لال دے نال یقین کر کے جانو انہاں نو گھر بار بھول گیا علماء دی موجودگی دے اندر سب کم گفتگو پیش کر رہا ہاں انہاں نو کاروبار بھول گیا رشتہ داریاں بھول گئیاں برادریاں بھول گئیاں سارے معاملات انہاں نو بھول گئے صرف انہاں نبی دی ذات نو مقدم رکھیا ہے باقی ہر شے مؤخر کر دیتی ہے کس وجہ تو انہاں دا ایمان اور انہاں دا عقیدہ کیسی او اے آخدے ہوندے سن چٹے رنگ دا بادام سی پیر مہر علی شاہ سرکار بولے دوستان گرامی حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار میرے پردادے مرشد بولے آج کی فرمانے میں چٹے رنگ دا بادام سی اوے چوندیا میں نوکر گویا مٹی غلام سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ محبت نہ بولیے سبحان اللہ اچھا بھی جنہ دا غالباً فلیکس کے نام دیتا تھی وہ ہون صورتہ نظر آ رہی ہیں انتظامیہ دا کام پہلے ہوتا ہے کہ بعد چلتا ہے ویسے میں نام نہیں لیتا کیڑا ہونا ہے چلو خیر انشاءاللہ اور عزیز کئی گھنٹہ سن لیں گے کئی ادھا گھنٹہ سن لیں گے محبت نہ بولیے سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ کرنا حباب دی واقعہ کہ کوئی دل محبت تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ حضور جندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی سمجھ آ رہی جناب کہ پیر مہر علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ جندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی کہ حضور جندیاں بھی نوکر ہیں جو دنیا تو چلے گئے جیڑی مٹی حضور ساڑی قبر دی مٹی جیڑی حضور وہ بھی تہاڈی غلام تے تہاڈی تابعدار ہوئے گی جدو انج دے امتی ہومن تو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں برائی گل کوارٹر دی سرزمین تے بیٹھ کے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو
اس وقت دل دے اندر پیار تے محبت صرف اس آمنہ دے لاؤ دا رہ جاتا ہے. اگر کسی نال پیار کرتے بھی نہیں صرف انہوں دین والے لیان واسطے دین والے انہوں دی رغبت دلان واسطے کرتے ہیں, ورنہ دنیا دار بچے بیوی اولاد کسے دی محبت دل وچ نہیں رہندی. صرف دل دے اندر محبت رہندی ہے محمد مصطفیٰ دا پیار دل دے اندر رہندا ہے. پڑھیے جی اللہ دا قرآن انشاءاللہ ایک لفظ دے اوتے جناب کو وضاحت کرتا جاواں گا جتنے تو اپنے ناقص سوچ اور علم رکھنا. باقی ایک کچھ میرا اپنا کچھ بھی نہیں. دوستان گرامی اسی کا سپیکر ہاں جو فرید آباد دی سرزمین دے بے تاجدار دی بادشاہ دی سرزمین آپ دے قدمہ وچوں جو خیرات ملی انہوں نے خواجہ شفیع دے در تو جو فیض پایا قدمہ دے اندر بیٹھ کے وہ فیض ہی ساڈے کول ہے, ورنہ اسی کچھ بھی کوئی اسی مٹیاں. دوستان گرامی اگر آج کوئی دین دی گل تانوں دس دینے آ جب تسی سن لیندے ہو یہ ساڈی نہ سمجھا کرو, یہ اس اللہ دے ولی دا فیض ہے سارا کہ جن نے ساڈے ورگے کتے کمینیاں نوں منبر دا وارث بنا دیتا. کہ بابے دی وقار جڑا عزت ملے دی عزت بچا نہ سکے, کمینے بندے دی نشانی ہوندی عزت ملے دی عزت بچاوے نا, تے جڑا مٹیا بندہ ہوندا اونਦੀ نشانی ہوندی عزت ملے تے ہور مٹی نال مٹی ہو جاتا ہے. آؤ دوستان گرامی توجہ کرے آلے اللہ جل شانہ رب خالق کائنات جل والا نے اپنی لال کتاب میں ارشاد فرمایا, رب نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال تخشون قصادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله تسا فرماؤ اے حبیب تسی فرما دیو, اے محبوب تسی فرما دیو. سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے آپ فرما دے اے محبوب تم فرماؤ. دوستان گرامی اگر مقدمہ فکر دیو بندہ ترجمہ اٹھاوے گا انہوں نے خیر پیغمبر کہہ دو, اگر اہل حدیث کا ترجمہ اٹھائے گا وہ کہیں گے کہہ دو محمد, کہہ دو پیغمبر, کہہ دو محمد. نا اگر تیرے عقیدے دا ماضی ہوئے بخاری مسلم عیسائی ابن ماجہ دا ترمذی پڑھیا ہوئے اور دے نال حافظ الحدیث علامہ صاحب قاری صاحب پتہ نہیں کنے لقب لاندا رجدا نہیں. جدوں آمنہ دے لال بیماری آوے اودوں تینوں موت پیندی ہے اودوں کہہ دو محمد, کہہ دو پیغمبر لکھنا ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ادب والا سی, ادب دی دولت والا سی, ادب دے کھاتے اندر پیدا ہونے والا سی. آپ فرماوے نے قل اے محمد تم فرماؤ, اے محبوب تم فرماؤ, ان کان آباؤکم فرمایا اگر توڑے باپ جنیا چیزا گن گیا وا پیوا نالو پترا نالو باپ نالو اولاد نالو جائیداد نالو اگر تسی زیادہ پیار نبی رات نالو کرو گے انہاں چیزاں نال کرو گے فرمایا پھر تسی عذاب دا انتظار کریا جے, عذاب دا انتظار کریا جے. دوستان گرامی فرمایا قل اے محبوب تسی فرما دے ہو ان کان آباؤکم فرمایا تواڈے باپ فرمایا انہاں نال پیار کریا جے ضرور, لیکن آمنہ دے لال دے نال بہت پیار کریا جے.
تہاڈی تعظیم ہے، یہ باپ اپنی جگہ تے آ، لیکن جناب دی نے بے ادبی کیتی، جناب دی گستاخی کیتی، جناب دے بارے نا دیوا الفاظ بولے، اور میں باپ ویکھدا یا سونے نبی دی ذات ویکھدا؟ سبحان اپنے فرمان دیتا قل ان کان آباؤکم، کہ اپنے باپ نالو ود نبی نال پیار کرے، صدیق اکبر نے کر وکھایا ہے، آپ نے کر وکھایا ہے کہ میں باپ ویکھدا یا سونے نبی دی ذات ویکھدا؟ تو بابے دی واخار یہ نہیں کہ اج باپ دے گل پہ جاوے بندہ، نہیں، باپ دیندار ہوے تعظیم کر، عزت کر، احترام کر، لیکن دل جو پیار رکھ، محبت رکھ، لیکن جتھے دین دی گل آ جاوے باپ دین دا مخالف ہوے چھڑ دے، لیکن محمد دی ذات رونا چھڑے۔ فرمایا کہ آباؤکم، اگر آپ نے فرمایا ابناؤکم، تواڈے بیٹے، تواڈی اولاد۔ ہن بیٹیاں دی گل کیوں کیتی ہے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ایتھے بیٹیاں کیوں نہیں آئیاں؟ بھائی طارق بڑا اوکھا بولیا ہوئی ہوئی تو ہوئی چارج ہوئے گا، مجھے لگ رہا ہے، محبت نہ بولو گا سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، تواڈے بیٹے، ایتھے بیٹیاں دی گل کیوں نہیں کیتی؟ یاد رکھنا اس کائنات کے اندر بندہ سب نال زیادہ اولاد دے وچوں نا بیٹیاں نال زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹیاں نال زیادہ پیار ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں جہڑیاں نے یہ بیگانہ تن نے، یا تیرے گھر کے اندر بالو کوئی رخصی کیتی اگلے دی عزت بن گئی، جا کے اگلے دے گھر دا دیور بن گئی، لیکن رب نے ایتھے گل بیٹیاں نہیں کیتی کہ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تواڈے بیٹے، بیٹیاں دی گل نہیں کیتی۔ رب ازمانا چاہتا سی کہ اولاد وچوں سب نال زیادہ بندہ پیار کردا ہے بیٹیاں دے نال، بیٹیاں نال پیار کردا ہے، تا رب نے وَأَبْنَاؤُكُمْ فرمایا کہ تواڈے بیٹے، فرمایا بیٹے نال پیار ضرور ہوے، لیکن جدوں دین دی واری آ جاوے غازی ممتاز حسین قادری وانگو پھر 1 سال دا پتر ہوے پرواہ نہ کرے، میرے پاک نبی دی پرواہ کرتا ہے۔ کیوں نہیں فرمائی؟ آؤ دوستان گرامی، میرے نبی دا یار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا یار ہے، میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، میرے پاک نبی نے فرمایا اے ثوبان تیرا رنگ پیلا ہونے ہے، رنگ پیلا پیارے کی وجہ ہے؟ عرض کر دے گا یا رسول اللہ کملی والے اپنے گھر جانا وا، بچیاں نال دل نہیں لگدا، گھر دیاں دیواراں کھان لگ پیندیاں نے، جنی دیر تک تانوں ویکھدا نہیں اونی دیر تک میرے چین آوندا نہیں، جنی دیر تک تانوں نہیں ویکھدا اونی دیر تک میرے چین نہیں آوندا۔ جس وقت تیری گل کیتی دوستاں گرامی، میرے پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر عرض کر دے گا یا رسول اللہ پھر اگر جدوں میں دنیا تو چلا گیا، اگر میں وصال ہو گیا دنیا تو چلا گیا، 2 گھنٹے اگر میں دوزخ کے اندر چلا گیا پھر تو فاصلے پہ جان گئے، پھر تو بڑی لمبیاں جلائیاں پہ جان گیا، اگر یا رسول اللہ میں جنت کے اندر ٹر گیا، یا رسول اللہ اگر میں جنت کے اندر چلا گیا، جنت کے اندر ٹر گیا یا رسول اللہ تسی بلند مقام دے ہوگے، اسا غلام تھلے ہوواں گے، میرے تے تیرے پاک نبی نے فرمایا اے ثوبان اے بڑی چنگی گل ہے، بڑی چنگی گل کیتی ہو، میں محمد بلند مقام تے ہوواں گا، تسی غلام تھلے ہوگے، لیکن جیڑا میرے نال محبت کرے گا، جیڑا میرے نال پیار کرے گا، جیڑا میرے نال محبت کرے گا وہ مینوں انج ویکھے گا جویں اپنے کول ویکھدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ بھراوا توجہ ہے، میرے تے تیرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے ثوبان
گل اس طرح ہی ہے میں محمد بلند مقام تے ہوواں تسی تھلے ہو لیکن جیڑا میرے نال محبت کرے گا وہ مینوں انج ویکھے گا جویں اپنے کول پیا ویکھدا ہے اپنے کول پیا ویکھدا ہے حضرت صوبان عرض کردے نے حضور بچیاں تے دل نہیں لگدا ابناؤکم تواڈے بیٹے تے صوبان صحابی رسول ہے حضور بچیاں تے دل نہیں لگدا دیواراں کھاندیاں نے حضور جدوں جناب نوں ویکھنا وا اونی دیر تک چین نہیں آوندا جنی دیر تک تانوں ویکھ نہیں لیندا سبحان اللہ آؤ دوستوں نے گرامی تا حضرت پیر والے شاہ سرکار آل نبی اولاد علی چنڈیالہ شیر خان سرزمین دا بے تاجدار بادشاہ فرماؤں آپ کی فرمانے میں عشق لگا سیکھے گا